اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية مردا غير مخز ولا فاضح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں بتائی ہے، اللہم انی اسألک عیشة نقیہ، اے اللہ میں آپ سے صاف ستھری پیور لائف، صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں، صاف ستھری بالکل، نقیہ کہتے ہیں بالکل صاف ستھری، ومیتة سویہ، اور آسان موت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ زندگی صاف ستھری ہے تو موت آسان ہے، مردن غیر مخز ولا فاضح، جب تیرے دربار میں پہنچو تو کوئی ذلت اور رسوائی نہ ہو، ایک عزت کے ساتھ میں تیرے دربار میں کھڑا رہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں 3 باتیں بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ ہمیں اس بات کی طرف فکر مند متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کو پاکیزہ بناؤ۔ زندگی صاف ستھری کیسے بنتی ہے، زندگی پاک صاف کیسے بنتی ہے؟ ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ بالکل ایمان اور عبادات کے اعتبار سے بالکل صاف ہو۔ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلق۔ آدمی اپنا اللہ کے ساتھ معاملہ درست کرے، ایمان کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، اعمال کے ذریعے۔ اور دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ، میاں بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، یہ ان کا آپس میں جو برتاؤ ہے یہ معاملہ بھی بالکل صاف ہو۔ اس کو کہتے ہیں صاف ستھری زندگی۔ اور دینے میں حقوق بھی ہیں کہ میرے ذمے جو حق ہے میں وہ دیتا رہوں، ایسی صاف ستھری زندگی۔ یہ صاف ستھری اسی کو کہتے ہیں، اسی لیے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اسی لیے معافی کا دروازہ کھلا ہے۔ مایوسی نہیں ہے، آدمی مایوس نہ ہو، آدمی صاف کرتا رہے، صاف کرتا رہے، میرے اللہ کا معاملہ صاف ہوتا رہے، میرا اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ صاف ہوتا رہے۔ اس کی بنیاد وہی تقوی ہے۔ تقوی کہتے ہیں نا کہ تقوی سے زندگی صاف ستھری بنتی ہے۔ اور پھر اس کا اگلا مرحلہ یہ ہے اللہ تعالیٰ پیسفل موت، ایسی موت، آسان موت، جس موت پر جو ہے سبحان اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو رہا ہے، ایمان پر آدمی بیٹھ کے جائزہ لے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ۔ اے اللہ میری زندگی کے آخری حصے کو سب سے بہترین حصہ بنا دے، اور میرے آخری عمل کو سب سے اچھا عمل بنا دے،